بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ اللہ سے ایسا شرم کرو جیسا کہ اس سے شرم کرنے کا، حیا کرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ایسا حیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ نہیں، یعنی کہ زبان سے کہہ دو کہ ہم حیا کرتے ہیں، یہ مقصد نہیں، بلکہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہے جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے، تو وہ اپنے سر اور ان چیزوں کی حفاظت کرے جن پر سر شامل ہے، یعنی دماغ، ناک، کان، آنکھ، زبان کو گناہوں سے بچائے، اور پیٹ کو اور جن چیزوں پر پیٹ شامل ہے ان کی حفاظت کرے، یعنی پیٹ میں حرام نہ جانے دے، اور پیٹ کے ساتھ جو شرم کی چیز لگی ہوئی ہے اس کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح ہاتھوں پاؤں کو بھی گناہوں سے بچائے، دل کی بھی حفاظت کرے، اور فرمایا موت کو اور قبر میں جسم کے ریزہ ریزہ ہو جانے کو یاد کرے، اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے گا دنیا کی زینت کو چھوڑ دے گا، بس جو شخص ایسا کرے گا وہ اللہ سے حیا کرنے والا ہے جیسا کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ سے حیا کیا ہے؟ کہ اللہ سے حیا یہ ہے کہ آدمی اپنے سر کی اور آنکھ، کان، ناک، زبان کی حفاظت کرے، پیٹ کی، شرمگاہ کی، حرام چیزوں سے حفاظت کرے، اور آخرت کو، قبر کو، حشر کو، جسم کے بوسیدہ ہونے کو اور آخرت کے عذابات کو فرمایا یاد رکھے اور آخرت کی تیاری میں لگ جائے۔ فرمایا کہ جو یہ کرتا ہے گویا اللہ سے حیا کرتا ہے، جو ایسا نہیں کر رہا، آخرت کی تیاری میں نہیں لگا ہوا، اللہ سے حیا بھی نہیں کر رہا۔ اللہ میں عمل کی تو